الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے حلقوں میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ ہمارے اسلاف اولین سابقین جو مومنین ایمان لانے والے صحابہ کی جماعت، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی روش کو تلاش کرتی تھی، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ طبری، تاریخ کامل، تاریخ طبری، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت قدیم مفسر ہیں۔ تفسیر طبری کے نام سے بھی ایک تفسیر، بڑی جامع تفسیر عربی زبان میں موجود ہے، اور تقریباً 10-12 جلدوں کے اندر ہے۔ انہوں نے ایک تاریخ بھی لکھی ہے، تاریخ کامل بھی ہے، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بار مدینہ منورہ سے نکلے، ملک شام جانے کا ارادہ تھا، فلسطین یعنی بیت المقدس۔ مدینہ منورہ سے نکل کر جب ایک مقام پر پہنچے، مقام سرخ، تو وہاں کے لشکر کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ ملک شام جا رہے ہیں، بیت المقدس، لیکن وہاں وبا پھوٹ پڑی ہے، یعنی طاعون کی بیماری وہاں پر ہو گئی ہے۔ طاعون کی بیماری زوروں سے پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ عمر ابن خطاب نے سن کر سب سے پہلے انصار و مہاجرین کو بلایا، اکٹھا کیا، جو مکے کے مسلمان تھے یا مدینہ منورہ کے مسلمان تھے یا مہاجرین، یہ سب کو اکٹھا کیا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی نے کہا آگے ہمیں جانا چاہیے، اللہ کی تقدیر پر فیصلہ کرنا چاہیے، جو ہوگا وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ہم کو واپس جانا چاہیے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو قریشی مہاجرین تھے ان کو بلایا، مکہ معظمہ کے رہنے والے قریشی خاندان، جو خاندان اللہ کے پیارے پیغمبر کا خاندان تھا، ان کو بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا۔ تو سب نے مشورہ دیا کہ ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ اس بنا پر عمر ابن خطاب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، واپس ہو جانا چاہیے، لیکن ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم کو جانا چاہیے آگے۔ لیکن ابھی تک کسی ایک فیصلے پر نہیں آئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت جب باتیں چل رہی تھی، مشورہ ہو رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف وہاں پر موجود نہیں تھے، بعد میں آئے۔ پوچھا کیا بات ہے، کس سلسلے میں بات چیت کی جا رہی ہے؟ بتایا گیا کہ اس طرح اختلاف رائے ہے، طاعون کا وبا وہاں پھیل چکا ہے ملک شام میں، ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اب اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مقدس صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں، میرے پاس ایک علم موجود ہے، ایک علم یہ موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا بتائیے آپ کے پاس کون سا علم ہے؟
کہا اللہ کے پیارے پیغمبر کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو، جب تم یہ سنو کہ فلاں زمین پر بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جہاں تم موجود ہو اگر وہاں بیماری پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ یہ فیصلہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیا تھا۔ اس کا علم عمر ابن خطاب کو نہیں تھا، دوسرے صحابہ کو نہیں تھا۔ صحابہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہتے تھے، کوئی سفر پر ہے، کوئی تجارت میں ہے، کوئی بیوی بچوں میں ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آ کر شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ حدیث سامنے آئی، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فیصلہ عمر ابن خطاب کے سامنے آیا، یہ سنتے ہی سارا اختلاف مٹ گیا۔ عمر ابن خطاب نے مدینہ منورہ لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا اور لوٹ گئے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مشہور صحابی تھے، اللہ نے ان کو بڑی دولت دی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ جن کو دولت دے، مال دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، مال ہوتا ہے بخیل ہو کر بیٹھتے، اللہ کے راستے میں دیتی نہیں ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ میں اب حدیث بیان کر دینا چاہتا ہوں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ کا طریقہ تھا، آپ صحابہ سے، نمازیوں سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، بیان کرتے تھے، اور آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود ہی اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے قیامت قائم کر دی ہے، قیامت قائم ہو، یہ خواب کا بیان، حساب کتاب کا میدان ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صدیق اکبر کو بلایا، عمر ابن خطاب کو، صحابہ کا آپ نے نام لیا، رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر کے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ پھر یہ جنتی تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت بھی سنائی تھی۔ اسی مجمع کے اندر عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ اے عبد الرحمن، کیا بات ہے، میں تمہیں بہت تلاش کر رہا تھا، تم مجمع میں نظر نہیں آ رہے تھے، بہت دیر کے بعد آئے، قیامت دیر کے بعد آئے، دیکھا تم پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، تم نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے دنیا میں مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، آج ایک ایک پیسے کا، ایک ایک درہم و دینار کا پروردگار عالم مجھ سے حساب لے رہا تھا، بتاؤ تم نے کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا۔ قیامت کے دن یہ پوچھ ہوگی، تمہارے جیب میں، تمہارے گھر میں جو مال آیا کہاں سے آیا، حلال سے آیا، حرام سے آیا، بتاؤ تم نے خرچ بھی کہاں کیا ہے۔ اے اللہ کی نبی، میں حساب نہیں دے سکا۔ صحابی تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے پہلے جنت کی بشارت سنا چکے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بن یہ جنتی ہیں، جنت ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے تم نظر نہیں آ رہے تھے، اے اللہ کے نبی، یہ سوال ہوا، میں جواب نہیں دے سکا، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے چھوڑا ہے تو میں اب آ رہا ہوں۔ اتنے متاثر ہوئے، حدیث شریف میں یہ آتا کہ بکا و ابکا، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی رلا دیا۔ گھر گئے، تقریباً 25,000 درہم و دینار کی تھیلی لا کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں رکھ دیا، اے اللہ کے نبی، اسے جہاں چاہیں تقسیم کر دے۔ یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ہمارے صحابہ
یعنی اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے، آپ کی زندگی کو اپنانے والے صحابہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اسی تاریخ کامل، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتقال، شہادت کے بعد آپ شہید کیے گئے تھے مسجد نبی کے اندر، جبکہ عین نماز کی حالت میں عمر ابن خطاب پر حملہ کیا گیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تھے، نمازی کی حالت میں ایک آدمی نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ نیچے گرے، لیکن دنیا نے وہ نقشہ بھی دیکھا کہ امیر المومنین زمین پر گر رہے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا کہ نماز کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ دنیا نے وہ نقشہ بھی دیکھا کہ عمر ابن خطاب زخموں سے چور چور تڑپ رہے تھے، اور اس عالم میں مسلمان صحابہ، انصار، مہاجرین نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد ان کو گھر پہنچایا گیا۔ بہرحال عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے عثمان غنی کو اپنا خلیفہ بنایا، باقاعدہ انتخاب کرنے کے بعد۔ لیکن کن الفاظ میں؟ کہتے کہ نبایعک علی کتاب اللہ و سنت رسولہ و سنت الخلیفتین بعدہ۔ اے عثمان غنی، ہم آپ پر بیعت اس شرط پر کر رہے ہیں، خلیفہ ہم آپ کو منتخب کر رہے ہیں اس شرط پر کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنتوں کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے۔ اور آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے، صدیق اکبر ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، ان کے فیصلوں کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، اس شرط پر ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، انہوں نے صرف اللہ کی کتاب کا نام نہیں لیا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ آپ کریں گے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے سنتوں کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، اور خلفائے راشدین یعنی صدیق اکبر، عمر ابن خطاب کے مطابق فیصلہ آپ کریں گے۔ لیکن ہاں، یہاں ایک چیز کا وضاحت کر رہا ہوں، وہ جو احادیث کے انکار کرنے والے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اگر وہ خیال کرتے ہوں کہ اولین سابقین مومنین صحابہ جو وہ عمل کرتے تھے، ان کا ماخذ یعنی کہاں سے لیا گیا ہے، کن کتابوں سے؟ تاریخی کتابوں سے، وہ بھی صحابہ کے بہت بعد لکھی گئی ہیں۔ ان کا اعتراض ہے، ان کا یہ اعتراض ہے کہ احادیث کا جو مجموعہ یا صحابہ کی زندگی کے احوال، صدیق اکبر کی زندگی، عمر ابن خطاب کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی بہت بعد میں لکھی گئی ہے، تو کیسے اعتماد کر لیں ہم؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا باقی ہو، قرآن کے احکامات باقی ہوں، اور سبیل المومنین جو ایمان والوں کا راستہ، کس راستے پر چلتے تھے، وہ معلوم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہاں قرآن بالکل صحیح ہے، اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً جب تک قرآن باقی ہے، اس وقت تک اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، جو شرح کی ہے، جو توضیح کی ہے، وہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ اس دنیا کے آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اللہ کی کتاب اس زمین پر آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس قرآن کے بعد، اس کتاب کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو جب تک اللہ کی کتاب باقی ہے قیامت تک، اس وقت تک اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین، آپ کی تفسیر اور توضیح جو آپ نے قرآن کی ہے باقی رہے گی۔ اب رہا سوال یہ، اولین مسلمان، ان کے حالات زندگی، یقیناً بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، ایک ایک راوی تفتیش کی گئی، تحقیق کیا گیا کہاں کے رہنے والے، کیا ان کی عمر تھی، انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی، ان کا حافظہ کیسا تھا، دینی ماحول کیسا تھا، تقوی طہارت میں، علم و عمل میں کیا مقام رکھتے تھے۔ بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ کتابیں لکھی گئیں اسماء الرجال پر، اور آج دنیا کے پردے پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں اسماء الرجال کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں اسماء الرجال کی۔ صحاح ستہ کے راوی، بخاری کے راوی اور سنن کے کتنے کتنے راوی ہیں، ان کے حالات زندگی کو ضبط کیا گیا ہے، اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسے تھے، ان کی ایمانی زندگی کیا تھی، تقوی طہارت پہ کیا مقام تھا۔ یہ ذریعہ اللہ رب العالمین نے ایک بنایا، محدثین کو، اسماء الرجال کے لکھنے والوں کو پروردگار عالم بے شمار اجر عطا فرمائے، اس امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اگر کوئی احادیث پر نقد کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ ایمان کے منافی ہے، اور پھر یہ منکرین حدیث کے انکار کرنے والے تاریخ پر تو اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو نوٹ کرنے والے، ضبط کرنے والے بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اسی عنوان سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔